میں بخت علی جکھرانی پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس سے میرا تعلق ہے۔ CSS میں نے 2018 میں کوالیفائی کیا۔ اس ٹائم میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل کے طور پہ آفس آف AG سندھ میں کام کر رہا ہوں کراچی میں۔ جہاں تک میرے تعلیم کا سوال ہے، میں نے میٹریکولیشن اپنے گاؤں سے کیا ہے، ڈسٹرکٹ کشمور سے، اور اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے سردار کوڑے خان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول اینڈ کالج ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ جو کہ پنجاب میں ہے۔ اس کے بعد میں زیبس اسلام آباد سے میں نے BBA کیا ہے 2016 میں۔ اس کے بعد میں نے CSS کی تیاری شروع کی اور 2022 میں نے پھر LLB بھی کیا ہے یونیورسٹی آف سندھ سے۔ CSS کے حوالے سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ میں خود ہی ٹاکس کو فالو بھی کرتا رہا ہوں، اور جو جتنے بھی افسران ہیں ان کے میں نے باتیں بھی سنی ہیں CSS کے حوالے سے۔ آپ بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن آج یہ شرف ہمیں بھی دیا گیا ہے خود ہی ٹاکس کی طرف سے کہ ہم بھی CSS کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں سے بات چیت کریں۔ تو CSS جو ہے ایک وفاقی لیول کا ایک امتحان ہے جس میں جو کہ ہر سال لی جاتی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے۔ اس کا جو کم سے کم عمر کی حد ہے وہ 21 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ ہے 30 سال۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو سرکاری محکموں میں یا سرکاری ملازم نہیں ہیں۔ اب جو کہ سرکاری ملازم ہیں ان کا جو ہے پھر عمر کی حد ہے وہ ہے 32 سال، 21 سے 32 سال۔ اس میں جو ٹوٹل مضمون ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سبجیکٹ، وہ ہیں 12۔ اور میں تو ڈان کو بھی ڈان نیوز پیپر کو بھی میں ایک سبجیکٹ ہی سمجھتا ہوں، تو میرے حساب سے تو 13 سبجیکٹ ہیں، ویسے اصولی طور پر 12 ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 6 کمپلسری ہیں، 6 آپ کے آپشنلز ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ میرا جو سول سروس میں آنے کا کس طرح پروگرام ہوا۔ دوستو، جس طرح میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع کشمور سے ہے، میں تو وہاں پر ہی پڑھا ہوں۔ وہاں پہ جو قبائلی نظام ہے، جو ایک سرداری سسٹم ہے، جو وہاں پہ ایک لوگوں کا طرز عمل ہے، دراصل اس سے تنگی کی وجہ سے مجھے سول سروس میں آنا پڑا۔ لیکن جو میرا اصل ایم ان لائف تھا وہ تھا کہ میں جج بنوں، کیونکہ میرا جو خاندان ہے اس کا تعلق جوڈیشری سے رہا ہے شروع سے ہی، تو میرا بھی جو شوق تھا کہ میں جج بنوں۔ لیکن کچھ حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ مجھے سول سروس میں آنا پڑا۔ اب پھر میں نے 2017 میں فرسٹ اٹیمپٹ دیا جس میں میں فیل ہوا۔ پھر میں نے 2018 میں دیا، الحمدللہ میں پاس ہوا، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں میری ایلوکیشن ہوئی۔ ابھی جو ٹاپک ہے جس پہ میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر CSS ایگزامینیشن۔ دیکھیں، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کے نالج میں بھی ہوگا کہ CSS میں ٹوٹل 12 سبجیکٹ ہیں، 6 کمپلسری ہیں، 6 آپ کے آپشنلز ہیں۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے سبجیکٹ سلیکشن۔ سبجیکٹ سلیکشن کس طرح کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو CSS کا سلیبس گیون ہے، پلیز آپ ان کو فالو کریں۔ یہ آپ نہ کریں کہ یہ جو بک شاپ وغیرہ پہ جو کتابیں ملتی ہیں، کبھی علمی کی، کبھی ڈوگر پبلیکیشنز کی یا دیگر جو ہیں، ان کا استعمال اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ CSS کا جو سلیبس فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے دیا ہوا ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہمیشہ CSS کا امتحان اپنے سلیبس کے مطابق لیتی ہے، نہ کہ کسی گائیڈ سے ریلیٹڈ لیتی ہے جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ بک شاپ سے ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ جو CSS کا سلیبس ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ پھر جو سبجیکٹ سلیکشن ہے اس میں کچھ چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ آپ ذہن نشین فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے وہ آپ اپنے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کے اوپر کریں گے، کہ جس چیز میں آپ نے گریجویشن کی ہے اس کے مطابق آپ کریں سبجیکٹ سلیکشن۔ دوسری بات، آپ سبجیکٹ سلیکشن کریں گے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کہ آپ کو کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ زیادہ ہے۔ تیسری بات، ہر سبجیکٹ یہ ایک اپنی ٹرمنالوجی ہوتی ہے۔
اب جو لاء کے سبجیکٹ ہیں ان کی ایک اپنی ٹرمنالوجی ہے، پھر جو اس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس کی ایک اپنی ٹرمنالوجی ہے. اسی طرح ٹرمنالوجی کے مطابق آپ سبجیکٹ سلیکشن کریں گے، کیونکہ آپ کو ہر جو سبجیکٹ ہے اس کے ٹرمنالوجی کے مطابق ہی آپ کو جواب لکھنا پڑے گا. آیا آپ دیکھیں آپ اس کے مطابق اس پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ آپ پاسٹ پیپرز جا کے ان کے دیکھیں کہ اب میں یہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، آیا ان کے جو پاسٹ پیپر ہیں کیا میں ان کے سوالات سمجھ رہی ہوں یا سمجھ پا رہا ہوں یا نہیں. اگر ہاں تو آپ ان کو سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں. اب سبجیکٹ سلیکشن بھی ہو گیا، پاسٹ پیپرز بھی آپ نے جا کے دیکھے. پھر اس کے بعد آپ کا کام کیا بنتا ہے، آپ جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کیجئے. سب سے جو اہم بات ہے سی ایس ایس میں وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس از اے ریٹن ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، ریٹن ایگزامینیشن ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ کے جو رائٹنگ اسکلز ہیں وہ بڑے معنی رکھتی ہیں. اب آپ کے رائٹنگ اسکلز میں آتے ہیں آپ کا جو اسپیڈ کتنا ہے، کیونکہ آپ کو 30 منٹ میں یا 35 منٹ میں ایک سوال کا جواب لکھنا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے آپ کا جو اسپیڈ، دوسرا آپ کا پریزنٹیشن کس طرح ہے، آپ سوالوں کے جواب کس طرح لکھ پا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اسپیڈ بھی ہے، یہ آپ رائٹنگ پریکٹس کریں گے بھی آپ کا امپروو ہوگا. اور جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ بھی آپ جتنا لکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا اس میں پریزنٹیشن ہے، اس میں کلینلینس ہے، اس میں جو اسٹرکچر آف دا آنسر ہے وہ سب آپ کے رائٹنگ اسکل سے ہی پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ ٹائم کے اندر اپنا ایک سوال کا جواب لکھیں گے اتنے چانسز ہیں کہ آپ اپنے جو جتنے 4 سوال ہیں وہ آپ ٹائم پہ ان کو لکھ سکیں. اور پھر جو اہم بات ہے اس سے بھی زیادہ کہ آپ کو ٹائم مل سکے آپ اس کو اوور ویو کریں جو بھی آپ نے جوابات لکھے ہیں، تاکہ جو چھوٹے موٹے غلطی ہوں آپ ان کو اوور کم کر سکیں.